تم کہتے ہو اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. ارے وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو, جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو. تم کہتے ہو اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے. میرے نبی کہتے ہیں ایک فاحشہ عورت تھی, ایک بدچلن عورت تھی, اس نے کنویں سے پانی پیا, وہیں پہ کتا پیاس سے مر رہا تھا, اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا, اس کتے کو پانی پلا دیا, اس عورت کی اللہ نے مغفرت کر دی. جو اسلام ایک کتے کی جان بچانے کی تعلیم دیتا ہے, اس اسلام پر تم آتنکواد کا ٹھپا کیسے لگاتے ہو؟ میرے نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے, میرے نبی تو حیوانات کے لیے بھی رحمت تھے. میرے نبی جس لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے, جب آپ کے لیے ممبر بن کے آیا اور آپ ممبر پہ خطبہ دینے لگے, وہ لکڑی کا تنا آپ کی جدائی کو سہ نہ سکا اور رونے لگا, اور بچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگی. آپ نے سینے سے لگایا تو سسکیوں کی آواز آنے لگی. آپ نے فرمایا اس تنے کے اوپر کھڑے ہو کر کے میں اللہ کا نام لیا کرتا تھا, اس لیے یہ لکڑی کا تنا رو رہا ہے. جو نبی جمادات کے لیے, حیوانات کے لیے, اپنوں کے لیے, پرایوں کے لیے, سب کے لیے رحمت بن کے آئے, اس نبی کو آج اور اس نبی کے دین کو آج آتنکواد سے جوڑتے ہوئے شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اسلام میں آتنکواد کی کوئی جگہ نہیں ہے میرے بھائی. دنیا والوں نے ایک اصول بنایا, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. پیار میں سب جائز, جنگ میں سب جائز. اسلام نے کہا پیار میں بھی سب جائز نہیں, نہ جنگ میں سب جائز. ہاں میرے بھائیوں, آج پیار کی اور محبت کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. میری ماں بہنوں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میں حرام تو نہیں کہہ رہا ہوں, میں فتویٰ تو نہیں لگا رہا ہوں. آپ استعمال کرتی ہوں گی فیس بک, آپ استعمال کرتی ہوں گی انسٹاگرام, مگر میں اتنا جانتا ہوں آج انسٹاگرام بھی زناکاری کا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے, آج فیس بک بھی بدکاری کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے. وہ میری بہنوں, وہ میری فیس بک استعمال کرنے والی میری بہنوں, اگر بننا ہے تو کسی کی حلال محبت بنو جو نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے, کسی کی حرام اور ناجائز محبت نہ بننا. اور اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, کسی دوسرے کی بہن اور بیٹی کو پھنسانے کے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے گھر کے دروازے پر بھی دستک ہو رہی ہوگی اور تمہاری بہن کے ساتھ بھی کوئی راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوگا. یہ ہو رہا ہے آج دنیا میں. لوگ سوشل میڈیا کو آج کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے پیار میں سب جائز نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی لڑکا, کوئی لڑکی, اگر آپ کو پتہ لگا وہ بہت خوبصورت ہے, بہت دیندار ہے, اس کی کوئی ادا بہت اچھی لگتی ہے, نکاح کا پیغام بھیجو. اگر لڑکی ہے, لڑکی کے گھر والوں کا ایگری ہونا ضروری ہے. بھاگ کر کے نکاح کر لینا, کورٹ میرج کر لینا اور گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر لینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کیا جائے وہ نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. وہ نکاح انلیگل ہے, وہ نکاح نہیں, زنا مانا جائے گا اسلام کی نظر میں. اس لیے خبردار, اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے نکلنے والی لڑکیاں یہ انجام سوچ لیں کہ وہ زنا کی طرف جا رہی ہیں. وہ دنیا کی نظر میں کورٹ میرج ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی مولوی نکاح بھی پڑھا دے, کوئی شادی کرا بھی دے, اسلام کی نظر میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. ابھی ایک پرچی پر ایک سوال بھی آیا تھا, مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں اتنا مہر ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, کیا مسئلہ ہے؟ مہر کا کوئی مسئلہ نہیں. اسلام نے, شریعت نے مہر میں کوئی پابندی نہیں رکھی ہے, مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب کروڑ پتی بھی 101 گرام چاندی ہیں, غریب آدمی بھی 101 گرام چاندی. بھائی اپنی حیثیت کے مطابق آپ مہر قائم کرو جس میں دونوں فریق راضی ہوں. بالکل اس کو اتنا کم کر دینا. اور بعض ملکوں میں نے دیکھا, ہمارے شیخ جنید مکی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, سعودی عرب میں لوگوں نے بتایا کہ وہاں بہت زیادہ مہر ہوتا ہے, اتنا زیادہ مہر ہوتا ہے بہت سارے لڑکے شادی نہیں کر پاتے. مہر میں دینے کے لیے اماؤنٹ وہاں, بھائی ہمارے جیسا مہر تھوڑی چلتا ہے, شادی کر لو مہر دیتے رہیں گے, جب بیوی مرنے لگے گی تو ہاتھ پکڑ کے معاف کرا لیں گے. وہاں تو مہر نگد دینا ہے نا, وہاں مولوی صاحب پوچھتے نہیں ہے کہ نگد ہے کہ ادھار ہے, وہاں لے کے بیٹھتے ہیں مولوی صاحب. وہاں قاضی صاحب کو پہلے مہر سامنے ہونا ضروری ہے. تو ہمارے یہاں تو صاحب پوری زندگی بیچارے بیوی کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, مہر نہیں دیتے ہیں. جب مرنے لگتی ہے تو یاد آتا ہے ارے 7.5 روپیہ ابھی تک نہیں دیا تھا, تو ہاتھ پکڑتے ہیں کہ معاف کر دو. تو بھائیوں, مہر کے سلسلے میں بھی ہم اعتدال سے کام لیں, ہم اس میں مبالغہ نہ کریں, بہت زیادہ بھی نہیں, بہت کم بھی نہیں. تو آپ دیکھیں پیار میں بھی سب جائز نہیں ہے. نکاح کا ذریعہ ہے, نکاح کا, اور نکاح کے ذریعے بھی پیار ہوتا ہے میرے بھائی. اور یہ جو نکاح کے ذریعے پیار ہوتا ہے, اللہ اکبر,
میں کہتا ہوں ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی دونوں کے درمیان پہلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نکاح ہو گیا، اور نکاح میں کیا ہوا؟ مولوی صاحب آئے، خطبہ نکاح پڑھا، فلانے میاں آپ کا نکاح فلانی کے ساتھ ہو رہا، آپ کو قبول ہے؟ ہاں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کا کلام پڑھ کے قبول کرا دیا۔ اب یہ اللہ کے کلمے کی برکت دیکھو، نکاح کے بعد دلہا دلہن کے بغیر نہیں رہ پاتا، دلہن دلہے کے بغیر نہیں رہ پاتی۔ لڑکا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے باہر جانے لگے، 4 دن کی دلہن کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے میرے بندو، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت رکھ دی ہے۔ یہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ جو فیس بک پر محبت ہو رہی ہے، جو انسٹاگرام پر محبت ہو رہی ہے، جو ریسٹورنٹس میں محبت ہو رہی ہے، جو آئی پی مال میں محبت ہو رہی ہے، جو حرام جگہوں پر محبت ہو رہی ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ لشت ہے، وہ واسنا ہے، وہ ہوس ہے۔ محبت یہ ہے جسے میرا رب محبت کہہ رہا ہے، جسے قرآن محبت کہہ رہا ہے، جو نکاح کے ذریعے محبت وجود میں آتی ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ حرام اور ناجائز محبت کی طرف مت جاؤ، اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کسی کی حرام اور ناجائز محبت مت بنو۔ کوئی لاکھ تمہیں بہلائے پھسلائے، نکاح کے ذریعے جو محبت ہوتی ہے وہی اصلی محبت ہے۔ باقی محبت کے نام پہ سب اپنے جسم کی ہوس بجھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو پیار میں سب جائز نہیں ہے، اور جنگ میں بھی سب جائز نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ میں سب جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب کسی لشکر کو بھیجا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اے لشکر کے کمانڈر، اوصیکم بتقوی اللہ، تم جنگ کے میدان میں جا رہے ہو، دیکھو جنگ کے میدان میں بھی میں تم کو وصیت کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا۔